بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 346 ہے، 346 ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے مسائل، عتق کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب فضل من ادب جاریۃ و علما، اس کی فضیلت کا بیان جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا، علما، اور اس کو تعلیم دی۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام اور لونڈیاں جو ہوتی ہیں، یہاں پہ لونڈی کا ویسے ذکر ہے، تو جیسے ہمارے معاشرے کے لیے تعلیم ضروری ہے، جو ان کا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو آزاد لوگ ہیں، تو جو لونڈیاں ہیں ان کو بھی تعلیم دینی چاہیے، اور اگر ایک بندہ تعلیم دیتا ہے یہ فضیلت والا عمل ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں، ظاہر بات ہے ایک عورت جو ہے وہ ایک گھر چلاتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ وسیع ہیں، بڑے ہیں۔ اور عموماً یہ چیز بھی ہے نا، جس چیز کا آگے ذکر آ رہا ہے حدیث کے اندر، کہ بھئی معاشرے میں جو نیچے والے لوگ ہیں، جو ہم نے اونچ نیچ بنائی ہوئی ہے اور طبقات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ایک تو یہ طبقہ ہے نا، امیروں کا طبقہ اور غریبوں کا طبقہ، اور متوسط جو لوگ ہیں، متوسط درجے کے، ان کا طبقہ، یہ جو پور کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اور یہ ریچ کلاس ہے، ایک تو یہ طبقات ہیں، اور دوسرا یہ خاندان ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جناب اعلیٰ خاندان ہے، یہ کمتر خاندان ہے۔ تو ایسے معاشرے میں جیسے کمتر خاندانوں میں رشتے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسے اگر ایک بندہ لونڈی کے ساتھ کرتا ہے تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اس حدیث کے اندر ہے، تعلیم پلس لونڈی کے ساتھ اگر کوئی بندہ شادی کرتا ہے تو یہ آپ نے کہا یہ برا عمل نہیں ہے، یہ حقیر عمل نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک جو لوگ چودھری ہیں اس علاقے میں جو مطلب ہے رہتے ہیں، ان میں سے ایک ممتاز شخصیت، اس کے بیٹے کو وہ یہ جو جن کو آپ کہتے ہیں چنگڑ لوگ ہوتے ہیں، وہ جانوروں کو ٹریول کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر گھر لگا لو، کبھی ادھر لگا لو، دروازہ کھلا ہوا ہے، کھڑکیاں کھلی ہیں آپ کی، تو آوازیں آئی جا رہی ہیں۔ اچھا، ان کی کوئی لڑکی پسند آ گئی تو اس نے کہا بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اور جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے لڑکی کو بھگا کے وہ لے گیا، اور انہوں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بیٹی جو ہے وہ واپس کرو۔ چودھری صاحب نے کیا کیا، رابطہ کیا، اور جناب لڑکے اور لڑکی دونوں کو پکڑوا کے واپس لے آئے، اور اس نے بولا لڑکی واپس نہیں کرنی، مجھے میں نے نکاح کرنا ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو میں جناب مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم مرتے ہو مر جاؤ، لیکن ہماری جو ناک ہے یہ کٹ جائے گی اگر تم نے ان میں شادی کی۔ لوگ کیا کہیں گے، چنگڑا دی جناب نو لے آندی، چنگڑا دی تھی لے آندی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انہوں نے لڑکی کو بھیج دیا، اور اس نوجوان نے، وہ تقریباً 6-6.5 فٹ کا اس کا قد تھا بہت، اس نے زہر کھا لی اور فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو انہوں نے یہ چیز برداشت کر لی، لیکن اس کو نکاح نہ کرنے دیا، اس کو شادی نہ کرنے دی۔ تو یہ جو کمتر ہمارے ہاں یہ طبقات ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان معاشروں میں، اگرچہ حقیقت میں تو نہیں ہے، حقیقت میں تو کمتر وہ ہے جس میں اوصاف نہیں ہیں، جو گھٹیا کام کرتا ہے، اور اگر کسی میں اعلیٰ اوصاف ہیں اور وہ اچھے کام کرتا ہے، معاشرے کو فائدہ دیتا ہے، تو وہ کمتر نہیں ہے، وہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور وہ جس خاندان سے بھی تعلق رکھے، اگر ایک بندہ گھٹیا کام کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے، کرپشن کرتا ہے اور ظلم زیادتی کرتا ہے، وہ کمتر ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو بلکہ عزت دیتے ہیں، اور جو لوگ صرف کرتے ہیں معاشرے میں، اور جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اس کے لیے کام کاج کرتے ہیں، ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ حدیث ہے، من کانت لہ جاریۃ فعالہا، علامہ بھی آتا ہے، باہر لکھا ہوا ہے، جس کی لونڈی ہے پھر اس نے اس کی کفالت کی، یا پھر فعلمہ اس نے اس کو تعلیم دی، وہ احسن الیہ اور اس کے ساتھ احسان کیا، ثم آتقہا پھر اس کو آزاد کر دیا، وتزوجہا اور اس سے نکاح کر لیا، کان لہ اجران اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، آزاد کرنے کا اجر بھی ہے اور تعلیم دینے کا اجر بھی ہے۔ یہ ایک طرح کے اقدام ہے
کہ غلام جو لونڈیاں ہیں، لونڈیوں کی یہاں پہ بہرحال ذکر ہے، تو ان کو آپ آزاد بھی کریں اور ان کے ساتھ نکاح بھی کریں. چلیں. غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو کھلاؤ مما اس میں سے تاکلون جو تم کھاتے ہو. ان کے حقوق کے بارے میں یہ باب ہے، غلاموں کے حقوق کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج کل نہ غلامی ہے نہ غلام ہے، ٹھیک ہے. ہاں غلامی کی جدید شکلیں ہیں، لوگ آپ کے پاس ملازمت کرتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، تو اس چیز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. یہ نہیں کہ کام بہت زیادہ لو اور جناب ان کو ان کی اجرت بھی نہ دو. چلیں جی، وہ میں بات کر رہا تھا دور جدید کے غلاموں کی. ہاں کہ جو دور جدید کے غلام ہیں، دور جدید کے غلاموں سے مراد آج کل لوگ محنت کرنے کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے مجبور ہیں، جاب نہیں ہوتی، کام کاج ملتا نہیں ہے. اب لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگ کام زیادہ لیتے ہیں اور پھر ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، اجرت نہیں دیتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ یہ چیزیں ان پر بھی جو ہے نا یہ اپلائی ہوتی ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو بھی مزدوروں کا خیال کرنا چاہیے. العبید اخوانکم، غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو کھلاؤ اس میں سے جو تم کھاتے ہو. وقول اللہ تعالیٰ، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ میں نے کام کروانا تھا، تو ایک مزدور جو ہے نا اس نے کام کیا، تو اس نے سٹوری سنائی. اچھا کھانے کی بات نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں اس نے کہا کھانا کھانا ہے، میں نے کہا چلے میں لے آتا ہوں. میں نے کھانا کھلا دیا. تو میں نے کسی جاننے والے کا تذکرہ کیا، اس نے بولا میں نے وہاں پہ کام کیا تھا اور مجھے وہ صبح لے کر گیا، رات 10 بجے تک اپنے ساتھ لے گیا، ٹرک پہ کہیں سامان چھوڑنے جانا تھا. مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا اور مجھے پیسے بھی نہیں دیے. تو یہ چیز ہے. وقول اللہ تعالیٰ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور قرابت والے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. اِلَىٰ قَوْلِهِ مُخْتَارًا فَخُورًا، ذِی الْقُرْبَىٰ قرابت والے سے مراد القریبی جو قریبی رشتہ دار ہیں. والجنوب الغریب، والجنوب الغریب، اور جو جنوب کا لفظ آتا ہے اس سے مراد الغریب اجنبی، اور الجار الجنوب، الجار الجنوب کا جو لفظ ہے اجنبی پڑوسی، یعنی اصحاب فی سفری، یعنی سفر میں جو ساتھی ہوتا ہے وہ مراد ہے. تو یہ 2-3 الفاظ آیت کے اندر آئے ہیں، اس کی امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے. چلیں جی پڑھیں، جلدی پڑھ لیا کریں. میں نے سنا معرور بن سوید سے، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ابو ذر غفاری کو، وعلیہ حلۃ، ان پر ایک جوڑا تھا، ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، اور ان کے غلام پر بھی ایک جوڑا تھا. فسألنا عن ذالک، ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ جیسا ڈریس آپ کا ویسے آپ کے غلام کا. انہوں نے کہا انی سببت رجلا، میں نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا، یہ گالی دی. فشکانی الی النبی، اس نے اللہ کے نبی کی طرف میری شکایت کی. فقال لی النبی، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا عیرتہ بأمی، کیا تو نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کے ذریعے؟ پھر آپ نے کہا ان اخوانکم خوالکم، بے شک تمہارے بھائی تمہارے مددگار ہیں، خادم ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے متحد بنا دی ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ، پس وہ جس کا بھائی اس کا متحد ہو، فلیطعمہ مما یاکل، چاہیے کہ وہ اس کو کھلائے اس میں سے جس سے وہ کھاتا ہے. ولیلبسہ مما یلبس، اور اس کو پہنائے اس میں سے جو وہ پہنتا ہے. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور ان کو تکلیف نہ دو اس چیز کی جو ان پر غالب آ جائے. فإن کلفتموہم ما یغلبہم فأعینوہم، اگر تم ان کو تکلیف دو اس چیز کی جو ان پہ غالب آئے تو تم ان کی مدد بھی کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے پھر مجھے نصیحت کی تھی. یہ وہ جو ہے نا وہ ابو ذر کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ بنا تھا غلام کے ساتھ. تو آپ نے کہا بھئی یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا متحد کیا ہے، تو ان کا کھانے کا بھی خیال کرو اور لباس کا بھی، اور ان پر مشقت نہ ڈالو.
زیادہ کام ان سے نہ کرواؤ. چلیں. عبادت ربہ عز وجل ونصح سیدی. غلام کا بیان جب وہ اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرے، ونصح سیدہ، اور اپنے آقا کی خیر خواہی بھی کرے. یہ غلام کے لیے فضیلت ہے. اگر ایک بندہ ڈبل، ظاہر بات ہے بندوں کے حقوق بھی اس نے، اور عبادات نماز کا بھی خیال رکھتا ہے، کام کاج کا بھی خیال رکھتا ہے، تو یہ ڈبل مشقت ہے. چلیں. ان رسول اللہ قالا، اللہ کے نبی نے فرمایا العبد اذا نصح سیدہ، غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے اور احسن عبادت ربہ، اور اپنے رب کی اچھی عبادت کرتا ہے، کان لہ اجر مرتین، اس کے لیے اس کا اجر مرتین ڈبل ہے. چلیں. آپ کی انگلی اوپر ہونی چاہیے اور فوراً پڑھ دیا کریں. ان ابی موسیٰ الاشعری، اتنے ڈھیلے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل کانت لہ جاریۃ ادبا فاحسن تعلیمہ واتقاھا، جون سا آدمی جس کی کوئی لونڈی ہے، اس نے اس کو ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی، فاحسن تعلیمہ واتقاھا، اور اس کو آزاد کیا، وتزوج، اور اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. وایما عبد ادى حق اللہ وحق موالی، اور جون سا غلام جس نے اللہ کا اور اپنے آقاؤں کا حق ادا کیا، اس کے لیے بھی اجرانی ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے. پڑھیں. میں نے سنا سعید بن مسیب سے وہ کہہ رہے تھے، قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، للعبد المملوک، غلام جو کسی کی ملکیت ہے، اصالی اور نیک ہے، اس کے لیے اجرانی دوہرا اجر ہے. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہوتا، والحج، اور حج نہ ہوتا، وبر امی، اور میری ماں سے نیکی نہ ہوتی، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ بڑے باعث اجر، باعث ثواب اعمال ہیں. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور حج کرنا اور ماں کے ساتھ نیکی کرنا. لا احببت ان اموت، میں پسند کرتا کہ میں فوت ہوں، وانا مملوک، ان سال میں کہ میں غلام ہوں. لیکن غلام چونکہ آزاد نہیں ہوتا، کام کر نہیں سکتا آزادی سے، تو اس لیے آزاد جو ہے وہ یہ کام سارے کام بآسانی اور آزادی سے کر سکتے ہیں. اور میں جو ہے وہ آزاد ہوں، ادروائز مجھے غلامی پسند ہے. چلیں. کس قدر اچھی بات ہے کسی ایک کے لیے، یہ حسن و عبادت ربی، اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے، وینصح لسیدہ، اور اپنے آقا کے لیے وہ خیر خواہی بھی کرتا ہے. باب کراہیت التطاول علی الرقیق، غلام پر فخر کرنا مکروہ ہے. اس کا بیان، تطاول، فخر کرنا، اور آدمی کا کہنا عبدی، میرا غلام ہے، وامتی، اور میری لونڈی ہے. حقیقت میں تو ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. ویسے جو ہے وہ غلام، وہ عبد ہے کسی نہ کسی کا، وہ امت ہے کسی نہ کسی کی، لیکن کہنا نہیں چاہیے. وقول اللہ وصالحین من عبادکم وامائکم، اللہ تعالیٰ کا قول، وصالحین، اور نیک لوگ تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے. وقال عبد مملوکا والف یا سیدہ لدى الباب، عبد مملوکا کا لفظ آتا ہے، غلام ہے اور وہ ملکیت میں ہے. والف یا سیدہ لدى الباب، اور غلام کے مقابلے میں اس کا جو مالک ہے اس کو سید کہا گیا ہے. وقال عز وجل من فتیاتکم المؤمنات، اپنی مومن نوجوان لڑکیوں میں سے. اللہ کے نبی نے کہا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو وہ اپنے سید کی طرف. واذکرنی عند ربک، یعنی عند سیدک، اور تم میرا تذکرہ کرنا اپنے رب، یعنی اپنے آقا مالک کے پاس. چلیں جی پڑھیں. اچھا، بہرحال یہ جو حاشیے میں جو بات لکھ رہے ہیں نا، جب وہ کہہ رہے ہیں
امام بخاری کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عبدی اور امتی بندہ کہہ سکتا ہے. کہتے ہیں اخرجہ البخاری فی الادب المفرد ذکر ھذا کلہ دلیلا لجواز یقول عبدی و امتی وان النہی الذی ورد فی الحدیث عن قول رجل عبدی و امتی وان قولہ اسقی ربک ونحو للتنزیہ لا للتحریم. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بندہ کہہ سکتا ہے، حرام نہیں ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ساری باتیں کی ہیں، یہ دلیل ہے کہ آدمی جو ہے وہ عبدی امتی کہہ سکتا ہے. اور جو حدیث آتی ہے نا جس میں ممانت ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا عبدی و امتی بندہ کہے، وہ للتنزیہ لا للتحریم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ باب کا مقصد ہے. عن عبداللہ عن النبی قال اذا نصح العبد سیدہ واحسن عبادت ربہ کان لہ اجر مرتين. اگر ایک غلام اپنے آقا کی نصیحت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، واحسن عبادت ربہ اور اپنے رب کی عبادت اچھی کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر مرتين ڈبل ہے. عن ابی موسیٰ عن النبی، پڑھنا نہ آپ سو جاتے ہو. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمملوک الذی یحسن عبادت ربہ ویؤدی الی سیدہ الذی لہ علیہ من الحق والنصیحۃ والطاعۃ اجران. اس غلام کے لیے، مملوک کے لیے جو اپنے رب کی عبادت اچھی کرتا ہے اور اپنے آقا کی طرف ادا کرتا ہے، وہ لہو علیہ جو آقا کا اس کے اوپر ہے حق، والنصیحۃ نصیحت خیر خواہی، وطاعت اور اطاعت، اس کے لیے اجران ڈبل اجر ہے. چلیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نہیں ہے یہ بھی پھر اچھا ایک منٹ حدیث پڑھ لیں. انہ سمع ابا ہریرہ یحدث عن النبی انہ قال لا یقل احدکم اطعم ربک، کوئی بھی یہ نہ کہے اپنے رب کو کھلاؤ، وضی ربک اپنے رب کو وضو کرواؤ، اس کی ربک اپنے رب کو پلاؤ، ولیقول آدمی کہے سیدی و مولایا میرا آقا اور میرا مولا، ولا یقل احدکم عبدی و امتی یہ نہ کہے، ولیقول چاہیے کہ وہ کہے فتایا و فتاتی و غلامی میرا نوجوان لڑکا لڑکی ساڈا منڈا، وہ غلامی اور میرا غلام میرا لڑکا یہ کہیں. برابر وہی بات ہے کہ نہیں جو ہے یہ تنزیہ تحریمی نہیں ہے. چلیں. جس نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا، اب وہ دیکھیں نا امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ وہ غلام ہے اور وہ کسی نہ کسی کا غلام ہے اور اس پر عبد کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، لیکن آپ بولے نہیں، بہتر ہے. اور اس کے متبادل جو الفاظ ہیں اور وہ الفاظ جو تکبر کی طرف لے جائیں، جس میں بڑائی جو ہے وہ پائی جائے، آپ وہ لفظ نہ کہیں. وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، اور اس کے پاس اور اس کے لیے ہے مال میں سے اتنا مال جو اس کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے. قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ، تو اس کی قیمت اس پر انصاف والی قیمت لگائی جائے گی. وَأُوتِكَ مِن مَالِهِ، اور اس کو آزاد کیا جائے گا اس کے مال میں سے. وَإِلَّا وَغَرْنَا فَقَدْ آتَاكَ مِنْهُ مَا آتَاكَ، اس سے آزاد ہو گیا وہ جو آزاد ہوا. چلے. مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کلکم راعٍ، ہر ایک نگران ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت رعایا جو متحت ہیں ان کے بارے میں ذمہ دار جواب دہ بھی ہے اپنے متحت کے بارے میں. امیر الذی علی الناس، جو لوگوں پر ہے، راعٍ علیہم، وہ ان کا نگران ہے، وہ مسئول عنہم، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے. اور ایک آدمی نگران ہے علی اہل بیت، گھر والوں پر، وہ مسئول ان کے بارے میں جواب دہ بھی ہے. اب یہ نہیں کہ میں نگران ہوں، میں جو مرضی کروں، میری فیملی ہے، میں بیوی کے ساتھ جو مرضی کروں، بچوں کے ساتھ جو مرضی کروں، میں امیر ہوں، میں جناب افسر ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا. ہاں آپ کو پوچھیں گے. والمرأۃ راعیۃ علی بیت اہل بالہا. اچھا یہ چیزیں معاشروں میں پائی جاتی ہیں اور پائی جاتی تھیں، اسی لیے ہمارا جو کیا کہتے ہیں سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے،
تو ایک ایک پہلو کے اوپر جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ خامد بیوی کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں قوانین اور لاز بنا دیے گئے ہیں۔ شادی، نکاح، طلاق کے بارے میں قوانین، نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ بچوں کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے، اداروں کے بارے میں قانون سازی جو ہے وہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ناجائز فائدہ اوپر والے نہ اٹھائیں۔ ایک استاد ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک آدمی علاقے کا بڑا ہے، چودھری ہے، تو چودراہٹ کا فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک آدمی گورنمنٹ میں ہے تو اس چیز کا بینیفٹ نہ لے وہ کہ میں جناب گورنمنٹ کا افسر ہوں، میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قوانین کا اطلاق ہم کتنا کرتے ہیں، ہم لوگوں میں کتنا شعور پیدا کرتے ہیں، اور پھر شعور کے نتیجے میں لوگ قوانین کے اطلاق اور اپلیکیشن کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ کوسچن یہ ہے۔ والمرأۃ راعیۃ، اور عورت نگران ہے، علی بیت بالہا، خامد کے گھر پہ، وولدی، اور اس کی اولاد پہ، وہی مسئولۃ عنہم، اور جواب دہ بھی ہے۔ والعبد راعٍ علی مال سیدی، غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے مال پہ، آقا کہا نا اس کے مالک کو، وہ مسئول عنہ، اور اس کے بارے میں جواب دہ بھی ہے۔ الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندہ جواب دہ ہے اپنی رعایا متعہد کے بارے میں۔ چلیں۔ اذا زنت الامۃ فاجلدوها، اگر لونڈی بدکاری کرے اس کو کوڑے مارو۔ ثم اذا زنت فاجلدوها، پھر دوبارہ کرے پھر اس کو کوڑے مارو۔ ثم اذا زنت فاجلدوها، پھر اگر بدکاری کرو پھر اس کو کوڑے مارو۔ قال فی ثالثۃ الرابعہ، تیسری دفعہ یہ چوتھی دفعہ کہا فبیعوها ولو بظفیر، پھر اس کو بیچ دو اگرچہ رسی کے بدلے میں کیوں نہ ہو، یعنی معمولی قیمت کے بدلے میں، کیونکہ ایسی جو لونڈی ہے وہ گھروں میں پھر پریشانی ہوگی اور اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے بندے کا، اور بہتر ہے اس کو دور کرو، اور اس کی جو صحبت ہے اس کے اثرات اوروں تک بھی پہنچیں گے۔ اذا اتاؤ خادم بطعام، اگر آدمی کے پاس اس کا خادم طعام لے کر آئے تو کیا اب آدمی کرے، آدمی کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ چلیں۔ خادم ہو بطعام، جب تم میں سے کوئی اس کا خادم طعام لے کر آئے، فَإِلَّمْ يُجْلِسْ مَعَهُ، اگر اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھائے، فَلْيُنَاوِلْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، اس کو ایک یا دو لقمے دے دیں، اور اکلتاً یا اکلتین کا لفظ بولو، معنی ایک ہی ہے۔ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ، تو اس نے ذمہ داری لی اس کے پکانے کی، اس نے پکایا، چیزوں کو دیکھا، دل بندے کا کرتا ہے کھانے کا، اب یہ نہیں کہ بندے نے کھانا پکوا لیا اور اس کو بندہ چیک بھی نہ کروائے اور بندہ خود ہی کھا لے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پڑھیں۔ غلام نگران ہے اپنے آقا کے مال میں، وناسب النبی المال الی السید، اور اللہ کے نبی نے جو مال ہے وہ آقا کی طرف منسوب کی ہے۔ یہ بات باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام جو ہے اس کی جو ملکیت ہے وہ اس کی نہیں ہے، آقا کی جو ہے وہ ملکیت ہے، کیونکہ وہ خود مملوک ہے۔ جب وہ خود مملوک ہے، اب جو چیز اس کے پاس آتی ہے تو وہ کس کی ہے؟ مالک کی ہے۔ یہ نمبر 6 میں بھی بات لکھی ہوئی ہے بھائی، اینی نے کہا کہنا اشارہ بذالک الی حدیث ابن عمر، من باع عبدا وله مال فمال للسید الا ان یشترطه المبتاع، وهو مذهب مالک وشافعی وابی حنیفہ، والعبد لا یملک شیئا لأن رق مناف للملک ومال لسیدہ عند بیعہ وعتقہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، غلام کو بیچا ہے تو اس کا کوئی مال نہیں ہے، اس نے جو کمایا وہ آقا کا ہے، الا یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے تو پھر ہے۔ بھئی مشہور حدیث ہے، کلکم راعٍ و مسئول عن رعیتہ، ابھی ہم نے پڑھی ہے، فالامام راعٍ و مسئول عن رعیتہ، امام نگران بھی ہے اور اپنے متحد لوگوں کا جواب دہ ہے۔
والرجل فی اہلہ راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیۃ، وہ نگران ہے خاوند کے گھر میں، وہی مسئولۃ عن رعیتہ والخادم فی مال سید راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ قال فسمعت ہؤلاء من النبی، میں نے یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی سے سنی، ساری باتیں. واسب النبی قال، اور میں نے میرا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ورجل فی مال ابیہ راعٍ، آدمی جو باپ کے مال میں نگران ہے وہ مسئول عن رعیتہ، مال اس کے باپ کا ہے. فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. باب اذا ضرب العبد فلیأتن بالوجہ، اگر ایک آدمی غلام کو مارتا ہے تو وہ چہرے سے بچے. نازک حصہ ہے، کہیں نازک جگہ ہے اور ویسے بھی نشان پڑ جائیں گے، سب لوگ دیکھیں گے، اس کی تذلیل ہوگی. مارنے سے ویسے ہی اجتناب کریں، لیکن اگر مارنا ہی ہے تو شریعت کی ہدایت یہ کہ ایسے جگہ پہ نہ ماریں، چہرے پہ، یہاں پہ لوگ دیکھیں پھر جناب اس کی تضحیق ہو. چلیں. جب تمہیں سے کوئی لڑائی کرے چہرے سے بچے، اور ویسے بھی نازک جگہ ہے، آنکھ کا مطلب ہے کوئی مسئلہ بن گیا نازک ہے، یا ناک کا مسئلہ یا کوئی دانت کا، تو اس لیے چہرے پہ نہ ماریں. یہ بات دیکھی ہوئی ہے. نبی نے کہا قال العلماء انما نهى عن ضرب الوجه لانه لطيف يجمع المحاسن واكثر ما يقع الادراك باعضائه. مطلب یہ کہ خوبصورتی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے نا، اگر آپ نے مارا کوئی نقصان ہو گیا تو پھر انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ چلی جائے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اگر لڑائی کریں تو چہرے پہ نہ ماریں. چلیں، کافی آج کے لیے اتنا ہی.